سورہ انفال آیت نمبر 48. جنگ بدر میں شیطان کا قصہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا. جنگ بدر کے موقع پر مسلمان صرف 300 کچھ تھے، سامنے ہزاروں کی تعداد میں کفار تھے، آمنے سامنے ہو گئے. شیطان ہمیشہ یاد رکھیں اللہ مسلمانوں کے مومنین کے خلاف کھڑا ہوتا ہے ہمیشہ. ظاہری بات اس کا کام ہی ہے، اس کو ان سے تو کوئی تکلیف ہے ہی کوئی نہیں. پکا پتہ ہے انہوں نے میرے ساتھ جانا ہے جہنم میں. تکلیف ہی اس کو اس سے کیوں؟ کیونکہ سجدہ کرنے کا حکم ہوا تھا، سجدہ کیا نہیں، بھٹکتا پھرا. اس نے کہا اس کو میں لے کے جاؤں گا لازمی. اب وہ ان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا جنگ بدر کے موقع کے اوپر. کیا ہو جی میں اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آیا ہوں، تمہاری مدد کروں گا. چنانچہ قرآن کی آیت ہے میں تم لوگوں سے بری ہوں. جب وہ دیکھ لیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ ایک اور موقع کے اوپر ایک اور آیت پہ وعدہ کر لیتے ہیں کہ میں آپ کی مدد فرشتوں سے کروں گا. دیکھ لیتا ہے آسمان سے فرشتوں کو اترتے ہوئے، حالانکہ وہ 1000 تھے. کون؟ کفار 1000 تھے، سارا سامان موجود تھا. 313 مومنین تھے، صرف سامان بھی موجود نہیں تھا پورا. ہم جیسا آپ جیسا کوئی بندہ دیکھے تو کیا کہے گا؟ کیا کہے گا بھائی؟ کہ وہی جیتیں گے، کفار ہی جیتیں گے، مسلمان جیت نہیں سکتے. ہم جیسا آپ جیسا بندہ کوئی دیکھے گا تو پکی بات ہے یہی کہے گا. آج بھی جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں نا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کون لڑے بھائی اس سے، اس کے پاس تو پتہ نہیں کیا کیا ہے. آج بھی ہم ایک نظر دوڑائیں نا اگر، تو کسی کی ہمت کیوں نہیں ہوتی ایک جا کے ایک گولہ بھی مارنے کی؟ کہ بھائی خدا نہ خواستہ وہ پلٹا تو اتنے ساروں کے ساتھ پلٹ جائے گا، ہمارا کیا بنے گا؟ یہی کیفیت تھی. تو جب شیطان اس کے ساتھ تھا تو شیطان کیا کرتا ہے؟ میں تم لوگوں سے بری ہوں اس لیے کہ میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جس کی تم کو خبر نہیں. یعنی فرشتوں کا لشکر اترتا ہوا دیکھنا شروع کر دیا تھا. میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں کیونکہ وہ سخت عذاب دینے والے ہیں. اس نے آنکھوں سے وہ لشکر اترتا ہوا دیکھ لیا تھا، فوراً پلٹا. او بھائی سارے مسلمانوں یہ بات اچھی طرح سن لو، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، ہم میں سے کوئی بندہ اس کا ایک لفظ بھی نہیں جھٹلاتا. یہ حق ہے، یہ حقیقت ہے، ایسے ہی ہوتا ہے. ایسے ہی اللہ کے فرشتے اترتے ہیں جو مدد کرتے ہیں. انسان نہیں جیتتا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جتواتے ہیں. یہ ساری سوچ کی باتیں ہیں. اور ایک نہیں کئیوں موقعوں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد سے واپس لوٹے، اتار رہے تھے اپنا سامان اتار رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے. کہنے لگے آپ کیسے یہ اتار رہے ہیں؟ ابھی ہم نے فرشتوں نے نہیں اتاری لڑائی کی چیزیں، واپس چلیں، ایک اور موقع پہ جانا ہے. واپس لوٹ گئے وہیں سے جنگ کے لیے. تو پتہ کیا چلا؟ مسلمانوں کے ساتھ تو فرشتے کھڑے ہو کے لڑتے ہیں. اور مقصد مگر کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا. مقصد ہوتے ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کا نظام، اور کچھ بھی نہیں ہے. اور کچھ بھی نہیں. یہ مال غنیمت اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ویسے ہی مفت میں دیتے ہیں کہ جاؤ یہ لو، یہ ساری چیزیں کھاؤ پیو عیش کرو. اصل کام تو یہ ہے کھڑے ہونا اللہ کے لیے. اور یقین مانو صرف کھڑا ہونا دیکھنا چاہتے ہیں، باقی آگے بھی سب خود ہی کرتے ہیں. کیا لگتا ہے انسان کو کہ اس نے کمال کیا؟ فجر کے لیے صرف ارادہ کر لیں کہ میں پلنگ سے بیٹھ گیا ہوں، اٹھ گیا ہوں، تو باقی نماز پڑھانا اللہ کی ذمہ داری. بس صرف اٹھ کر بیٹھ جائیں پلنگ سے کہ ہاں بھائی میں بیٹھ گیا ہوں، باقی اللہ کی ذمہ داری. کاش کہ یہ مومن سمجھے.